حافظ عبداللہ صاحب، آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش جہاں پہ سزائے موت دی گئی ہے ایک وزیر اعظم کو، اور اس وقت آپ کی پارٹی کے سربراہ بھی مولانا فضل الرحمان بنگلہ دیش کے دورے پر ہیں، کتنا اہم ہے بنگلہ دیش کی ایک انٹرنیشنل ٹرائبونلز کی طرف سے یہ فیصلہ، اور آخر جمعیت علماء اسلام کے لیے بنگلہ دیش کتنا اہم ہے اور مولانا کس لیے وہاں گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ پہلے اس پر بات کریں گے کہ مولانا کیوں گئے اور بنگلہ دیش پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے۔ دیکھیے، جس طرح بنگلہ دیش یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان ایک تھا، تو کیا بنگلہ دیش پاکستان کے لیے اہم نہیں تھا؟ اگر ہم جواب ہاں میں دیتے ہیں کہ اہم تھا، تو وہ اہمیت ہم کیوں کھو گئے؟ اس کی بنیادی اسباب اور عوامل کیا تھے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں آپ کو معلوم ہے، اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے کہ حسینہ واجد کی حکمرانی میں ہمیشہ بنگلہ دیش پرو انڈین رہی، یعنی ہمیشہ اس کے ساتھ پاکستان کے مقابلے میں۔ تو اس صورتحال میں بنگلہ دیش کی جو تعلقات ہے پاکستان کے ساتھ، وہ ناگفتبہ تھے، مثبت نہیں تھے۔ تو جب وہ ناگفتبہ تھے، مثبت نہیں تھے، تو کسی بھی وقت نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور جہاں تک انٹرنیشنل آپ نے جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے، دیکھیے بنگلہ دیش کی صورتحال سے میں بائی دا وے یہ انٹرنیشنل عدالت نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش کی ہے، انہوں نے نام اس کا انٹرنیشنل عدالت تو بنگلہ دیش کا ہے نا۔ جی جی ہاں، اس نے جو فیصلہ دیا ہے، تو اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حسینہ واجد کی، یہ شیخ مجیب کی بیٹی ہے۔ شیخ مجیب کو اپنے بچوں سمیت گھر میں مارا گیا نا۔ کیا اس کی سیاست ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی نا۔ لہٰذا آج اگر بنگلہ دیش کی ایک سابق وزیر اعظم حسینہ واجد بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہی، لوگوں نے ان کو ووٹ دیا نہیں دیا، کس جرم میں عدالت نے ان کو، ایک قتل ہے، 2 قتل ہے، جو بھی ہے، ان کو 2 بار سزائے موت دی، یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے، اس کی اثرات بنگلہ دیش پر کیا پڑے گی۔ وہ جتنا بھی انسان بنگلہ دیش کے اندر ان کی ماحول سیاسی فضا سے واقف ہو، وہ اچھی طرح رائے قائم کر سکتا ہے۔ لیکن جب حسینہ واجد انڈیا میں ہوں اور فیصلہ بنگلہ دیش میں ہوں، تو میرے خیال میں اور آپ کی اور بنگلہ دیش کی تعلقات موجودہ صورتحال میں انڈیا کے مقابلے میں پاکستان سے زیادہ ہو، اور ادھر انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک ٹسل چل رہا ہو، اور ادھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان، تو میرے خیال میں اس کے اثرات مثبت نہیں ہوں گے، اس کے اثرات پورے خطے پر منفی پڑیں گے۔ تو مولانا فضل الرحمان کیا کر رہے ہیں؟ جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے، دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کافی عرصے سے بنگلہ دیش نہیں گئے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب مفتی محمود صاحب کے بیٹے، اور مفتی محمود صاحب کی تاریخ آپ کو معلوم ہے۔ جب 71 کا ثانیہ ہو رہا تھا، تو جنرل یحییٰ صاحب نے کہا کہ اگر کوئی بھی ڈاکہ گیا پارلیمنٹرین میں سے، اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں تو جانے کے لیے تیار ہوں، آپ میری ٹانگیں توڑ دیں، آپ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ تو مفتی محمود صاحب اس لیے گئے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان جیسے پہلے ایک پاکستان تھا، آج بھی ایک پاکستان رہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں گئے، آپ نے اس کی سپیچ سنی ہوگی، انہوں نے کہا کہ میں پاکستان سے آتے ہوئے یہ پیغام آیا ہوں کہ ہم ایک قوم ہے، ہم ایک امت ہے، ہم ایک جماعت ہے، اگر آپ چند قدم آگے آئیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم آپ کی طرف دوڑ کے آئیں گے۔ بہرحال آج کی پیپل پارٹی کو تو مولانا کے جانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا بنگلہ دیش پہ۔ علی گیلانی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں شیخ حسینہ واجد جو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہی ہیں، ان کو 2 مرتبہ سزائے موت کا جو فیصلہ سنایا گیا ہے، تو پیپلز پارٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں، میں پیپلز پارٹی ایز پارٹی کے اوپر تو ابھی کیونکہ آج ہی ہوا ہے، تو میری پارٹی کی پالیسی کا تو اس پہ نہیں پتا، لیکن میں اپنی ذاتی رائے ضرور یہ دے سکتا ہوں کہ کیونکہ یہ ایک وہاں پر ایک سنسنی ماحول بنا ہوا ہے، اور جو بھی یہ فیصلہ ہوا ہے، درست یا غلط، اس کو وہ یہ فیصلہ متنازع رہے گا ان جنریشنز ٹو کم۔ ہسٹری اس کو ایک منصفانہ فیصلہ نہیں سمجھے گی کہ شاید کسی کے خوف سے، چاہے وہ مواب کا خوف ہو یا کسی ایک جابر شخص کا خوف ہو، خوف تو خوف ہے نا، وہ اس کے پریشر میں یہ فیصلہ دیا گیا ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ اور فیئر ٹرائل کا موقع بھی نہیں دیا گیا، یا تو یہ کورٹ کہیں تیسری جگہ کنوین ہوتا جسے نام دیا ہے انٹرنیشنل عدالت کا، تو یا انٹرنیشنل کورٹ میں جائے، جیسے نیتن یاہو کو سزا دی ہے، ویسے اس طرح کی کوئی عدالت میں جائے، تو پھر تو اس فیصلے پر ہم بات کر سکتے ہیں۔ مگر جو ان پہ الزام تھا کہ گزشتہ سال طلبہ کے احتجاجی مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا، اور اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق ان مظاہروں کے دوران 1400 افراد کی ہلاکت ہوئی تھی۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی الزامات ہیں یہ صحیح یا درست، یہ وہاں پر ان کا لوکل معاملہ ہے، لیکن obviously وہ غلط ہوں گے اور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اس فیصلے کی بات کر رہا ہوں کہ جب عدالتی نظام کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جب ایک وزیر اعظم جلا وطن ہو تو اس کے خلاف یہاں مقدمے نہیں چلنے چاہیے؟ نہیں چلنے چاہیے مقدمے۔ آپ اتنی بڑی سزائے موت اس کو دے رہے ہیں، اور اگر اتنا بڑا UN نے معاملہ اٹھایا ہے تو بنگلہ دیش ایز حکومت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلا جاتا، اچھا وہ وہاں پر یہ کیس لڑے نا۔ یہ معاملات اب ایک دم اقوام متحدہ میں کیسے جا رہے ہیں؟ ملک کا معاملہ ہے، اس کے دونی معاملات میں آپ ایک طرف اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں ایک ملک کا معاملہ ہے تو اقوام متحدہ میں کیسے جا سکتا ہے؟ ہلاکتوں کے حوالے سے کیلکولیشن اسی کے اوپر تو سزا ملی ہے ہلاکتوں کے اوپر۔ یہ تو انفارمیشن تھی نا، تو یہ ایگزیکٹلی اب آپ نے بات کری خالی انفارمیشن کے اوپر تو ہم نہیں دیکھ سکتے نا، ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سارے وقت میں ایک سابق IG پولیس چودھری عبداللہ مامون نے صحت جرم قبول کیا اور وہ سلطانی گواہ بنے۔ اسی کو تو یہی وجہ سے تو یہ متنازع ہو گیا ہے۔ اچھا، جو بھی سلطانی گواہ بنے گا اس کو قانون کی نظر میں اس کو کمیلین کہتے ہیں، کمیلین، تو سلطانی گواہ ہی تو سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے پہلے اس کو لٹکانا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔